آج جو میں آپ لوگوں سے وہ بات ہے بہت ساری باتوں کی، جو انسان کو لوٹنے کے لیے اپنی میٹھی زبان کا استعمال کرتے۔ کیا کرتے؟ میٹھی زبان کا استعمال کرتے۔ وہ لوگ آپ کو نئی نئی گاڑیوں میں ملیں گے، بہت ویل ڈریس ہوں گے، وہ اس کے ساتھ ایک آدھ بندہ ضرور ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ وہ نوسر بات، وہ جب گاڑی سے اترتا ہے اس شان سے اترتا ہے جیسے یہ گاڑی میں آ رہا ہے وہ اس کی۔ نوسر بازوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ نوسر بازوں کا کام ہوتا ہے اپنی میٹھی زبان سے ایک ایسا خواب دکھانا جس کی تعبیر جو ہے اپیرنٹلی ایسے لگتی ہے جیسے واقعی یہ شخص، یہ عورت، یہ بندی یا بندہ، کوئی بھی، یہ میرا بہت بڑا ہمدرد ہے۔ وہ نوسر باز پہلے دفعے میں کبھی وار نہیں کرتا۔ وہ نوسر باز پہلے دفعے میں کبھی وار نہیں کرتا، دوسرے دفعے میں بھی وار نہیں کرتا، تیسرے دفعے میں اس کو یا تو کسی اچھے ہوٹل میں لے جاتا ہے یا اچھی جگہ لے جاتا ہے، وہاں جا کے اس کو 100 200 یا 300 روپے کا خرچ کر کے، جیسے ایک آدمی وہ بتانا ہے کہ میں کون ہوں، اس طرح سے وہ یہ اپنا ایک قسم کا نوسر باز جو ہے اپنی انٹروڈکشن کراتا ہے۔ جب وہ انٹروڈکشن کرا لیتا ہے تو وہ شخص اس سے اتنا مرعوب ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یار یہ تو بہترین آدمی ہے، اس جیسا ہیرا تو کوئی ملے گا ہی نہیں۔ پھر وہ خود ہی آفر کر دیتا ہے، یار میرے لیے کچھ کرو گے؟ تو بس یہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ نوسر باز پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ الفاظ وہ پکڑ لیتا ہے اس کے بعد جو ہے نوسر باز چیٹر اس کو پھر معلومات حاصل کرتا ہے یہ کتنی بڑی اسامی ہے۔ جب وہ اس کی اسامی کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کے لیے ویسا ہی گیم سوچتا ہے کہ کون سا گیم کروں کہ یہ بندہ جو ہے پھنس جائے۔
وہ اس کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ 50 لاکھ روپے کا بندہ ہے تو وہ 50 لاکھ کی نوسر بازی نہیں کرے گا. وہ پہلے فرصت میں جو ہے 5 یا 10 لاکھ کی نوسر بازی کرے گا اور اس کو چیک کرے گا کہ یہ میرے جال میں آیا کہ نہیں آیا. جب وہ نوسر باز اپنی بزنس کے بارے میں بتاتا ہے اپنے بارے میں بتاتا ہے تو باقاعدہ اس کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہوتا ہے جس کو وہ دکھاتا ہے. جیسے کوئی بھی بزنس لے لیں آپ, ٹائر کا بزنس ہوا, امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہوا, یا کسی ٹائر کا بزنس ہوا, یا کسی بھی کہیں اونچی چیز کا بزنس ہوا, یا دکان میں جو ہے بہت سارا سامان پڑا ہوا ہے اس کا بزنس ہوا, کوئی بھی بزنس ہوا, وہ نوسر باز جو ہے وہ اس کو وہاں کی سیر کراتا ہے. ابھی بھی وہ اس سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہے. یہ نوسر باز کی چال جو ہوتی ہے کم سے کم 1 مہینے تک تو یہ نوسر باز اپنی اس چال میں آگے نکلتا ہے. جب وہ 1 مہینے کی چال میں آگے نکل کے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اس وقت پیسے مانگتا ہے جب وہ کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ میں نے یہ چیزیں خرید لی ہیں, اس کی وجہ سے یار میں یہ چیزیں نہیں خرید سکتا. تو جو شریف آدمی ہوتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے کہ میں بھی تھوڑا سا پیسہ کماؤں اور اچھا کماؤں, کیونکہ وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح سے وہ نوسر باز جو ہے اس کو لوٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور جب وہ اس کو لوٹ لیتا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں اتنی چیزیں ہوتی ہیں, وہ یا تو نوسر باز اتنی چالاکی کا کام کرتا ہے کہ اس کے سامنے ہی وہ چیزیں خریدتا ہے, یا اس کے سامنے کے بغیر بھی خرید سکتا ہے. اگر وہ کہتا ہے شریف آدمی کوئی بات نہیں, آپ جاؤ, مجھے یقین ہے کہ آپ صحیح چیزیں لے کر آؤ, صحیح پیسوں میں لے کر آؤ. اگر کوئی شخص ایسا ہے تو کہتا ہے نہیں یار چلو میں بھی چاہتا ہوں, تم کیسے خریداری کرتے ہو, تو اس کے سامنے بھی اور خریداری کرتا ہے اسی کے پیسوں سے. جب وہ نوسر باز چیزیں خرید لیتا ہے تو وہ سب چیزیں جو ہے اپنی دکان میں سجا بھی لیتا ہے. وہ جب بھی آ کے دیکھتا ہے اس کی چیزیں سجی ہوئی پڑی ہوتی ہیں. مہینہ گزر جاتا ہے تو 7 لاکھ کے حساب سے وہ سوچتا ہے تمہیں اس کو مہینے کے 7,000 یا 5,000 تو بنتے ہی ہیں, اس کو میں 5,000 تو فی الحال دے دوں. پھر وہ کیا چال چلتا ہے, اگلی چال اس کی کیا ہوتی ہے؟ اگلی چال اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ پیسے میں جو پیسے آپ نے دیے اس میں سے کاٹ رہا ہوں, ابھی آپ کو میں منافع نہیں دے رہا ہوں. منافع میں اس وقت دوں گا جب میں سمجھوں گا کہ ابھی ہمارا زیادہ مال بک گیا ہے, تب میں آپ کو منافع دوں گا. وہ بولتا ہے کوئی بات نہیں, وہ اس کو 5,000 7,000 یا 10,000 اس کو دے دیتا ہے. وہ جو چیز اس کی وہاں پڑی ہوئی ہوتی ہے, جو چیزیں وہ لے کر آیا ہوتا ہے, وہ اس نے 15 دن میں, 20 دن میں,
10 دن میں 2 دن میں 4 دن میں اس کی بک جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں میری دکان میں چلتی ہے اور نکل جائے گی، تو وہ نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری چال یہ ہوتی ہے کہ جو جو چیز نکل گئی ہے اس کو وہ واپس لے کر آ جاتا ہے، پھر وہیں پر سجا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہیں پر سجا دیتا ہے۔ اب جب وہ 10 دن 15 دن یا مہینے میں چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے کہ مال جو ہے ویسا کا ویسا اسٹک پڑا ہوا ہے، تو وہ پوچھتا ہے یار تم مال نہیں بکیا گیا؟ ارے یار بہت مارکیٹ ٹھنڈی ہے، بہت باہر مارکیٹ ٹھنڈی ہے، چل نہیں رہا ہے۔ خیر ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ پھر اس کا دوسرا وار یہ ہوتا ہے کہ جو مہینہ گزر جاتا ہے اس مہینے اس کو یہ کہتا ہے یار آج مال ہی نہیں بکا ہے، تو انشاءاللہ جب بکے گا تو پھر میں آپ کو پیسے دوں گا۔ پھر وہ شریف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار واقعی مال تو ویسے ہی بکا ہی نہیں ہے، مجھے اس نے 10,000 15,000 یا 10,000 15,000 یا 5,000 یا 20,000 مجھے دیے بغیر اس کے، تو یہ ابھی کہاں جائے گا؟ اگلے مہینے بکے گا تو پھر مجھے پیسے ملیں گے۔ اس طرح سے یہ نوسر باز جو ہیں اپنی گیم کھیلتے ہیں۔ اس نوسر بازوں کو بیسیکلی قانونی طور پہ پکڑنے کے لیے کوئی شواہد جو ہے نا آپ اکٹھے نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شواہد اکٹھے نہیں کر سکتے لیکن کوئی نہ کوئی ڈاکیومنٹ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں۔ اگر وہ عقل مند ہے تو وہ تھوڑا سا ڈاکیومنٹ بنا لیتے ہیں، چھوٹا موٹا ڈاکیومنٹ کہ ہاں بھائی اتنے پیسے لیے، اتنا چیز آئی، یہ وہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ اب یہ چیز آگے بڑھتی جاتی ہے، آگے بڑھتی جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ اس کے پیسے کئی سالوں تک اسی طرح سے چلاتا ہے، اس میں اس کو پیسے بھی دیتا رہتا ہے۔ مزے کی بات اس میں یہ ہے، مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ جو پیسے جتنے پیسے پھنسائے ہوئے اس کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، اب اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے منافع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، منافع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، اگر مل رہا ہے تو کتنا مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے تو کیوں نہیں مل رہا ہے، کہ کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ بالکل برین واش ہوتا ہے۔ آگے چل کے جب بہت عرصہ گزر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے یار میں نے اتنے پیسے دیے ہیں اور ریٹرن مجھے کچھ نہیں ملا، بجائے ریٹرن کے مجھے تو ٹکڑوں میں پیسے مل رہے ہیں، کبھی 5,000 دے دیے، کبھی 10,000 دے دیے، کبھی 20,000 دے دیے، کبھی 50,000 50,000 دے دیے، ٹکڑوں میں پیسے مل رہے ہیں۔ لیکن وہ نوسر باز جو ہے وہ چیزیں اپنی بیچ رہا ہوتا ہے اور اس کو رولنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی رولنگ چل رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں، ویڈیو بہت لمبی بن گئی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بزنس میں بینک سے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم
کم سے کم 3 گنے سے بھی زیادہ یا 4 گنے سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے، سوال کریں گے میرے سے کیسے؟ آپ نے ایک چیز جو ہے 100 روپے میں لی ہے تو وہ 100 روپے میں نہیں بچے گا، یا 110 روپے میں نہیں بیچے گا، یا 120 روپے میں نہیں بیچے گا، تو اس کو بیچے گا 150 میں، 250 میں اور 200 میں بھی بیچ سکتے ہیں۔ یہ مارکیٹ جائیں آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ پہلے ہول سیل جائے، پھر آپ ریٹیلر میں آئیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص جب ہول سیل سے لے کر آتا ہے تو منافع کتنا کماتا ہے۔ ریسنٹلی ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی، نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں، اس وقت جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے بعد میں اس کی کہانی بنے۔ تو یہ جو چیز جو ہے میں بتا رہا ہوں، وہ نے مجھے ایک چیز کی قیمت جو ہے دگنی بتا دی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کتنے کا ہے، لیکن اس نے مجھے دگنی بتا دی۔ میں نے ان سے یہ کہا، یار تمہارے پاس روزانہ میں آتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی چیز لے کے جاؤں، لیکن تم یار اتنی قیمت بتا دیتے ہو کہ میری جیب جو ہے اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ سے خریدوں۔ بولتا ہے انکل آپ لے ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ میں کیسے لے سکتا ہوں؟ اگر کوئی مہنگی چیز ہوگی اور میں جیب میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے، میں آپ سے کیسے لے سکتا ہوں؟ اگر میں آپ سے بارگننگ بھی کروں تو مجھے آپ کتنا چھوڑو؟ زیادہ سے زیادہ اگر میں 1000 روپے والی چیز جو ہے چیز کے لیے میں بارگننگ کروں گا تو تم مجھے زیادہ سے زیادہ 50 روپے چھوڑو گے، بہت میرے پر ہمدردی کرو گے تو 100 روپے چھوڑ دو گے، 900 روپے پھر بھی میرے سے خرید لو گے۔ تو میں اگر وہ چیز اتنی مہنگی نہیں خرید سکتا تو پھر میں 100 روپے کے لیے بارگننگ کروں یا 50 روپے کے لیے بارگننگ کروں، وائے؟ تو آج کا جو میں لیسن دے رہا ہوں وہ ہے نوکر بازوں سے بچنے کا۔ نوکر بازوں سے آپ نے بچنا ہے۔ ابھی یہ تو میں نے آپ کو کہانی بتا دی، وہ کہانی تو نوکر باز کرتے ہیں۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نوکر باز سے بچنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ نوکر بازوں سے بچنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا، اگر مجھے یاد رہا تو۔ کیونکہ میں جب کوئی چیز بولتا ہوں اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میرے اوپر ایک چیز پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو جاتا ہے میرے ساتھ کہ میں خود بخود جو ہے نا وہ سب چیزیں میرے سامنے ایسے لگتا ہے جیسے فلم چل رہی ہوتی ہے میرے سامنے، اور میں وہ فلم جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ فلم جو ہے آپ کے سامنے بتا رہا ہوتا ہوں۔ مجھے اگر یاد نہ رہے تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ آپ نوکر بازوں سے بچنے کے لیے اپنے عقل کا استعمال ضرور کریں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو سیو کرنے کے لیے بینک پڑا ہوا ہے، سیونگ سینٹر پڑا ہوا ہے، یہ ادارے پڑے ہوئے ہیں، پھر آپ لوگ کیوں ان نوکر بازوں کے چکر میں پھنستے ہو؟ میں اگر مجھے یاد رہا انشاءاللہ میں اس ویڈیو کو یاد رکھوں گا۔ میری یہ تاریخی ویڈیو ہے، میں اپنی اس ویڈیو کو تاریخی ویڈیو بنا کہتا ہوں، اس لیے میں ان بچوں کو، ان معصوم لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں جو باہر سے پیسے لے کر آتے
اور یہاں آ کے ان لوگوں میں بندوں میں پھنس جاتے اور لٹ جاتے۔ اس کی مثال بھی میرے پاس موجود ہے۔ ایک بندہ بولتا ہے میں دبئی میں 20 سال سروس کر کے آیا، جب میں یہاں پہنچا تو مجھے جو ہے نا لوگوں نے گھیرا ڈالا، تو گھیرے میں آ گیا، تو گھیرے میں آ کے میں لٹ گیا۔ آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کی اتنی ویڈیو ہونی نہیں چاہیے میری، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے ان بندوں سے بچو جو لوگ نہ غریب دیکھتے ہیں نہ امیر دیکھتے ہیں، نہ غریب دیکھتے ہیں نہ امیر دیکھتے ہیں، نہ چھوٹا دیکھتے ہیں نہ بڑا دیکھتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں تو پیسہ دیکھتے ہیں کہ جیب میں کتنا پیسہ ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، ایسے لوگوں کی موت بہت بھیانک ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی موت بہت بھیانک ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں ایسی باتوں میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ جب وہ سڑک پہ آتے تب محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ سڑک پہ آنے کے بعد پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنے اربوں میں اور لاکھوں میں کھیل رہا تھا، آج میرے پاس چھٹی کوڑی نہیں۔ میرے پاس ایک اور اسٹوری بھی موجود ہے جو میں شیئر کروں گا، لیکن میں یہ اسٹوری بیان کرتے وقت میں ایک اور میسیج دینا چاہوں گا، وہ دوں گا کہ میرے ساتھ ایک ٹیم ہونی چاہیے جو ایسے لوگوں کو بے نقاب کرے۔ بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی ویڈیو دیکھی۔ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسی ویڈیوز بتاؤں گا، اور جس میں آپ لوگ جو ہے نا ہمیشہ سیف رہیں گے اور بچے رہیں گے۔ میری ویڈیو کو آخر تک اس لیے دیکھیے گا کہ میں ایک ایک چیز آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ یہ تو مجھے پہلے بولنا چاہیے تھا، لیکن میں بعد میں بول رہا ہوں۔ یہ بھی میری بہت بڑی غلطی ہے کہ میں نے بعد میں یہ بولا ہے۔ کوئی بات نہیں، انسان ہوں، میں بھی غلطی کا پتلا ہوں، غلطی تو کروں گا نا، غلطی نہیں کروں گا سیکھوں گا کیسے۔ بہت شکریہ۔ میرا طارق عزیز کا کہنا تھا میرا ہی پاکستان ہے، سب کچھ میرا پاکستان کے لیے، میری جان بھی میری پاکستان کے لیے۔ اور آخر میں کہتا تھا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ طارق عزیز تو ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا، ہر ویڈیو میں میں تیرا نام لوں گا، تجھے جب تک میری جان ہے، جب تک میری جان ہے میں تیرے لیے یہ الفاظ ادا کرتے کرتے مر جاؤں گا۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ کے لیے خوش رکھے۔ آپ کسی کی بھی بد دعا آپ لوگوں کو نہ لگے۔